بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يؤسي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم مصطفى وعلى عترته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات اللهم صل على محمد وآله. پیغمبر گرامی کا ارشاد ہوتا ہے کہ حسین چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات. امام حسین علیہ السلام نے جو درس ہمارے لیے چھوڑا ہے، ایک تاریخ جو رقم کی ہے، اس کو جو بھی فالو کرے گا وہ ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. دیکھیں انسان قرآن کی نگاہ میں کب کامیاب ہوتا ہے؟ جب سچائی پر ہو، جب حق پر ہو، حقیقت پر ہو اور باطل کے سامنے ڈٹ جائے، حق کی پاسداری کے لیے اس کے لیے قربانیاں دے، حق کو منزل تک پہنچانے کے لیے مکمل توقع کرے، وہ آدمی کامیاب ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کی جان چلی گئی، ان کے پیاروں کی جان چلی گئی. میں کہوں گا جان چلی گئی لیکن امام ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے. کیوں؟ مثال کے دیار کروں گا. زندگی کیا ہے؟ کہ روح انسان کے بدن میں ہو اور پھر اس کے آثار نظر آئیں. انسان دیکھ رہا ہو، چل رہا ہو، کھا رہا ہو، پی رہا ہو، حس کر رہا ہو، اسے لوگ کہتے ہیں زندہ ہے. اور موت کب آتی ہے؟ جب روح بدن سے جدا ہو جائے. پھر جب جدا ہو جاتا ہے انسان کے بدن سے، روح نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ حس کر سکتا ہے. تو امام علیہ السلام کی کیفیت کچھ اس سے مختلف تھی. روح بدن میں نہیں تھا، بلکہ سر بھی بدن کے ساتھ نہیں تھا. تو امام سورہ کاف کی تلاوت کر رہے تھے. اس سے پتہ چلا کہ امام ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں. بدن کی موت سے موت نہیں آتی. امام تو بلند مرتبے پر ہیں. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. جو محمد و آل محمد کی محبت پر مرا وہ شہید ہے. وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، دیکھ رہا ہے، چکھ رہا ہے، حس کر رہا ہے. ہم اسے نہیں دیکھ پاتے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. تو امام تو عظیم منزلت پر ہیں، سید الشہداء ہیں، نواسہ رسول ہیں، سید شباب اہل الجنہ کے مصداق ہیں.
امام تو اس منزل پر ہیں کہ ایک جو ہے وہ شہدائے کربلا میں سے کسی ایک نے کہا تھا بڑا، امیری الحسین و نعم الامیر فوادہ بشیر النذیر، فاطمہ امہ و علی والدہ التعلمون لہ نذیر، کہ میرے امیر و سردار امام حسین ہیں، اور اس سے اچھا بہتر کوئی سردار نہیں، اور فوادہ بشیر النذیر، اور یہ اس ہستی کے دل ہیں، جگر کا ٹکڑا ہیں جس کو قرآن نے بشیر النذیر کہا، اور ان کی والدہ فاطمہ ہیں اور والد علی ہیں، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی ہے جس منزل پر فائز ہو؟ تو شاعر نے بڑا پیارا جملہ کہا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد دست نداد در دست یزید، حقا کے بنا الہ لا الہ الا اللہ حسین۔ بڑا پیارا جملہ کہا۔ اس نے دنیا میں نگاہ کی، جانچ پڑتال کی، اسے سب سے بڑا مرتبہ نظر آیا بادشاہ، پھر اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا مرتبہ کم ہے، شاہ است حسین کہنے کے بعد اس نے کہا بادشاہ کا مرتبہ کم ہے، اس نے کہا بادشاہ است حسین، شاہوں کا شاہ حسین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ حسین۔ اس نے کہا یہ بادشاہ تو ختم ہونے والی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہو پھر ختم ہو جاتی ہے اس کی بادشاہ۔ دین است حسین، دین حسین ہے، نماز حسین ہے، روزہ حسین ہے، حج حسین ہے، زکوٰۃ حسین ہے، توحید کا اصلی نام حسین ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ یہ کہنا بھی کافی نہیں ہے، حسین کی شان کی مکمل شان بیان کرنا نہیں ہے کہ انسان کہے، بلکہ کہا دین پناہ است حسین، دین کو پناہ دینے والا حسین ہے، دین کو حسین نے پناہ دی۔ یزید حملہ آور ہو رہا تھا دین پر، پناہ دی، اور وہاں دین کو یزید ختم کرنا چاہتا تھا تو امام حسین نے دین کی حفاظت کرتے ہوئے علی اکبر کو قربان کر دیا، قاسم کو قربان کر دیا، عباس کو قربان کر دیا، اون محمد کو قربان کر دیا، اپنی نازنین و پیاری جان کو دین کے راستے میں قربان کر دیا۔ لیکن جو دین کو پناہ دی تھی اس سے منصرف نہیں ہوئے امام حسین علیہ السلام۔ آج صبح میں امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان ظالموں نے، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ 7 کام ایسے کہ جو غیر مسلموں کے ساتھ بھی اس قسم کا سلوک نہیں کیا جاتا۔ سب سے پہلے کہ جب کربلا سے قافلہ چلا ہے تو انہوں نے اوسارا کے ارد گرد گہرا تنگ کیا ہوا تھا، نیزے اٹھائے ہوئے تھے، تیر اٹھائے ہوئے تھے، اور راستے میں اپنے نیزوں کے ذریعے اوسارا کربلا کو اذیت دیتے تھے۔ پھر دوسرا ظلم یہ انہوں نے کیا کہ شہداء کے سر کاٹ کر کے نیزوں پر رکھ دیے تھے، حتیٰ علی اصغر 6 ماہ کا بچہ، اس کے سر کو بھی کاٹ کر نیزوں پر رکھا، اور شہداء کے سر کو بیویوں کے، خواتین کے جو ہے وہ قافلے میں، اوسرا کے قافلے میں رکھے گئے تھے اذیت پہنچانے کے لیے۔ پھر ایک اور یہ کام کیا ان ظالموں نے کہ اوسرا کو گنج شہداء سے گزارا گیا۔ پھر ایک اور جو ظالموں نے یہ کام کیا کہ لوگوں کو اکٹھا کیا کہ اوسرا کا نعوذ باللہ یاذ باللہ تماشا کریں۔ ایک اور جو ظلم ان ظالموں نے یہ کیا کہ کوفہ اور شام کی خواتین چھتوں پر بیٹھ گئی، وہاں سے اوسرا کے سروں پر آگ پھینکا کرتے تھے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میرے سر پر آگ پھینکی گئی، میرے امامے کو آگ لگی، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں اپنے سر کی آگ نہ بجھا سکا۔ ایک اور جو ظلم کہ جس گھر میں شام میں نے رکھا گیا اس کی چھت نہیں تھی، بارش اور دھوپ سے بچنے کا انتظام نہیں تھا۔ اور پھر جو آخری جو سب سے بڑا ظلم ہے، اسرائے کربلا کو یہ لوگ لے گئے بیچنے کے لیے، جس بازار میں غلام بیچے جاتے ہیں وہاں لے گئے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، کہتے ہیں کہ 11 محرم کی ظہر تک یہ ظالم اپنے جنازوں پر نماز میت پڑھتے رہے اور جنازے دفناتے رہے، آل رسول کے جنازے بغیر دفن کیے ہوئے تپتی رہتے کربلا پر رہے۔ اور ظہر کے بعد انہوں نے قافلوں کو تیار کیا،
عرض کروں بی بی زینب جب مدینہ سے چلی ہے نا، سواری کا وقت آیا ہے تو پردہ لگایا گیا، غازی عباس نے کندھا دیا، علی اکبر نے ہاتھ آگے بڑھائے، حسین نے بی بی کا ہاتھ پکڑا اور سوار کیا، اور جب کربلا قافلہ پہنچا نا تو یہی رسم رواج رہا کہ پردے لگائے گئے، بی بی زینب سواری سے اتری ہیں، غازی نے کندھا آگے کیا اور علی اکبر نے ہاتھ آگے بڑھائے، امام حسین نے ہاتھ سے پکڑ کر کے بی بی زینب کو سواری سے اتارا۔ لیکن 11 محرم کو جب ہوئی، بی بی زینب نے تمام بیویوں کو سوار کیا ایک ایک کر کے۔ جب بی بی زینب کی باری آئی نا تو اپنے دائیں بائیں دیکھا، اور میرا علی اکبر کہاں ہے جو مجھے سوار کرے، کہ قریب سے گزارا ہے۔ پھر کیا ہوا، احد کا میدان تھا، حمزہ شہید ہو گئے، ظالموں نے ظلم کیا ہوتا۔ صفیہ، حضرت صفیہ، حضرت حمزہ کی بہن آنا چاہتی ہیں بھائی کے جنازے کو دیکھنے کے لیے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے علی پھوپھی جان کو نہ آنے دو، کیونکہ جنازے کی کیفیت اس طرح ہے کہ ممکن ہے بہن دیکھ کر برداشت نہ کر سکے۔ پیغمبر نے منع کر دیا، لیکن پھر بھی اصرار کیا، کہا جب پھوپھی اصرار کر رہی ہے نا علی، کیا کرو، جنازے کو ڈھانپ دو، چادر اس پہ ڈال دو تاکہ بہن نہ دیکھ سکے۔ واہ مصیبتہ، بہن جو کربلا میں تھی، حسین کی بہن، ان ظالموں نے جان بوجھ کر کے ان اسرا کو گنج شہداء کے درمیان سے گزارا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ لاشوں کے درمیان سے قافلہ گزرا نا، امام زین العابدین کی نگاہ پڑی اپنے بابا کی لاش پر، امام کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو گیا۔ جب بی بی زینب نے دیکھا نا امام زین العابدین کی یہ کیفیت ہو گئی ہے، اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا، اپنے آپ کو سواری سے گرایا۔ مومنین کرام جو بھی سواری سے گرتا ہے نا، پتہ کس چیز کا سہارا لیتا ہے، اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے۔ لیکن امام زمانہ زیارت نائیہ میں ارشاد فرماتے، میرا سلام ان بیبیوں پر جن کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے تھے۔ بی بی نے اپنے آپ کو گرایا، گرانے کے بعد کونیا کا سہارا لیتے ہوئے بھائی کی لاش پر پہنچی ہیں، آواز دی واہ محمد نانا رسول اللہ۔ آپ دیکھیں یہ آپ کا حسین ہے مقطع الاعضاء، جس کی اعضاء کاٹ دیے گئے، مرمل بدماء، جو خون میں لت پت ہے، اور بنایت کو سبایا یا رسول اللہ، ہم آپ کی بیٹیاں اسیر بنا کر لے جائی جا رہی ہے۔ اب بی بی سکینہ نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا، بی بی سکینہ بابا کی لاش پر آئی نا، لاش سے چپٹ گئی، کہا میرا بابا میں نے بڑی مشکل سے آپ کے سینے کے بغیر رات گزاری ہے۔ بابا آپ جب کہتے تھے یتیم کا تذکرہ کرتے تھے نا، مجھے نہیں پتہ چلتا تھا یتیم کسے کہتے، آج مجھے پتہ چلا ہے جس کے رخساروں پر تماچے مارے جائیں اسے یتیم کہتے، جس کی بالیاں چھین لی جائیں اسے یتیم کہتے، جس کے دامن کو آگ لگائی جائے اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ بابا من الذی اعتمنی فی صغر سن، مجھے کس نے یتیم کیا بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی ہیں؟ لاش سے آواز آئی، میری بیٹی سکینہ میرے شیعوں کو پیغام پہنچا دینا، مہما شربتم عذب ماء فاذکرونی، جب بھی تم ٹھنڈا پانی پینا حسین کی پیاس کو یاد کرنا، لیتکم یوم عاشوراء تنظرونی، کاش کہ تم عاشوراء کے دن ہوتے دیکھتے، کیفا طلبتم الماء لطفلی الصغیر واباؤہم یرحمونی، میں نے اپنے بچے کم سن بچے کے لیے کس طرح پانی مانگا، انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دی۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین فسیعلم الذین ینقلبون ینقلبون۔ خدا اس قلیل سی حاضری کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق۔ یا اللہ جو بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا، کہ اولاد کو نیک اور صالح بنا، ان کی مرحومین کی مغفرت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آج کے اس پروگرام کے بانی ہے چودھری جاوید اقبال افضلی، خدا تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔